الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ سن ہجری 1444 اور اس کی 25 تاریخ ہے. سن ہجری 1444 25 تاریخ ذوالحجہ کی 5 دن کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوگا، یعنی آئندہ جمعہ سے پہلے سن ہجری 1445 آ جائے گی. اسلامی نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال ذی الحج پر ختم ہوتا ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. آج اس کی 25 تاریخ ہے اور سن ہجری 1444. دو باتیں تو معلوم ہیں کہ 25واں دن ہے ذی الحج کے چاند کو اور جمعہ کا مبارک دن ہے، لیکن سن ہجری 1444 کا کیا مطلب؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آبائی شہر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرما جانے کو آج 1444 سال پورے ہونے آئے. 5 دن کے بعد 1444 سال پورے ہو جائیں گے. اسی طرح آقا نے اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں 40 سال گزارے. اعلان نبوت کے بعد مکہ میں 53 سال گزارے. 13 سال کل 53 سال. اس 53 سال کو نکال دیں اور آپ کی حیات طیبہ کے 53ویں سال سے لے کر آج تک 1444 سال پورے ہونے آئے. آئندہ جمعہ اگر منگل کو 29 کا چاند ہو گیا تو بدھ سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اگر 30واں چاند ہوا تو جمعرات سے اسلامی نیا سال شروع ہوگا.
اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو عاشورائے محرم جمعہ کے دن پڑے گا، اور محرم کی 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ لیکن گھبرانا مت، آئندہ جمعہ کو قیامت نہیں ہے، یعنی اس کے بعد کی جمعہ کو۔ مطلب یہ ہے، یہ ایک حساب ہے۔ 1445واں سال شروع ہوتا ہے بدھ یا جمعرات سے، اور اس کے بعد کی جمعہ کے بعد کی جمعہ عاشورائے محرم کی 10 تاریخ پڑے گی۔ اسلامی سال جس مہینے پر ختم ہوتا ہے وہ ذوالحج، اور اسلامی سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ محرم۔ اسلام میں نام کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور نام کے ساتھ ایک تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو حج کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن حج کی ادائیگی اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے اس کو ذی الحج کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی سال کے پہلے مہینے کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ شانہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان میں 4 بڑے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اور باقی 8 مہینوں میں بھی کوئی گناہ کا کام نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ اور ان مہینوں میں خصوصیت سے گناہوں کے کاموں سے بچتے رہو، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی ذی الحج میں تھا، اسی مہینے میں۔ یہ خطبہ آقا نے دیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، زمانہ گھم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے بڑے ہیں، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اس میں سے ہم دوسرے مہینے کے 25ویں دن پر چل رہے ہیں۔ اب 1 مہینہ اور 5 دن بڑے مہینوں میں 3 پے در پہ میں باقی ہے۔ 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، یہ کے بعد دیگرے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، وہ رجب۔ 4 مہینے بڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس وقت سے دنیا بنی، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی مخلوقات میں آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، فرشتے، آدم آنے والے مہینے محرم میں پیدا کیے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر مفصل بحث اگلی جمعہ میں آئے گی۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کے احترام کی وجہ سے کہتے ہیں، اور محرم کا احترام جب سے دنیا بنی تب سے ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رمضان کا روزہ، محرم کا روزہ فرض تھا۔ آقا پر بھی عاشورائے محرم کا روزہ اس امت پر فرض تھا،
جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورائے محرم کی فرضیت ختم ہو گئی. اب یہ روزہ فرض نہیں رہا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. رمضان المبارک پورا فرض روزوں کا سیزن، لیکن رمضان گزرنے کے بعد سال کی 11 مہینے میں کون سا وہ مہینہ ہے جس میں روزہ سب سے افضل ہے؟ رمضان کا روزہ فرض وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن فرض روزوں کے علاوہ سال بھر کا وہ کون سا مہینہ ہے جو روزوں کی سیزن میں سب سے اچھا مہینہ ہے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد محرم جیسا کوئی مہینہ روزے کے اعتبار سے افضل نہیں، پورا مہینہ. البتہ اس کی 10 تاریخ کے روزے کی خاص فضیلت ہے. جس نے ایک روزہ رکھا اس کی پچھلی سال کی زندگی 1 سال کی گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اور 2 روزے رکھے جاتے ہیں، صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. 2 روزے رکھے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا تھا، قدر و منزلت کے اعتبار سے، حرمت اور عزت کے اعتبار سے. تو 3 بات ہوئی. سن ہجری 1444 ختم ہونے جا رہا ہے، 5 دن باقی ہیں. اگر 29 کا چاند ہو گیا تو منگلوار کو چاند دیکھنے کا ہے، اور منگلوار کو چاند نظر آ گیا بدھوار کو پہلی تاریخ پڑے گی. اب واٹس ایپ کی دنیا پر آپ دیکھ لینا تو 10 تاریخ جمعہ کے دن پڑے گی، اور قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کے دن بھی آئے گی. لیکن یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ سن ہجری 1445 کے محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن قیامت ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. البتہ اتنا یقینی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ قیامت قائم کرے گا. اس مہینے کو ذی الحج حج کی وجہ سے کہتے ہیں. اسلامی سال گلشن اسلام کے سدا بہار پھولوں کی قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور اسلامی نیا سال گلشن اسلام کے چمکتے دمکتے جیالوں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے. لہذا ملک ہندوستان کے موجودہ حالات اس گلشن اسلام کے لیے قربانی چاہتے ہیں. قربانی کی بنیاد پر اسلام باقی ہے، اور قربانی کی بنیاد پر اسلام سدا بہار رہے گا. دیکھیے سن ہجری 24 تھی، مدینہ کی سرزمین تھی، مسجد نبوی کا منبر تھا. پیغمبر کا ڈبل داماد عثمان ابن عفان کل صحابہ میں 4تھے نمبر پر اسلام لانے والا، خاندان قریش میں سب سے معزز انسان، شرم حیا کا پیکر، جن کی حیا اور شرم کا لاج آسمان پر اللہ، ملائے اعلیٰ پر جبرائیل اور محمد الرسول اللہ زمین پر رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ تشریف رکھتے تھے اپنے مسجد نبوی میں ایک مقام پر. کسی نے کھٹکھٹایا، دستک دی. کہا کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا عمر. ابو بکر اندر آنا چاہتا ہے. ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے. ابو بکر خوشر ہوئے، نبی داماد ہوئے. آ جائیے. آپ ٹیک لگا کر دیوار سے تشریف رکھتے تھے. لنگی زیب تن تھی، آدھی پنڈلی کھلی تھی. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی. کون؟ کہا عمر آنا چاہتا ہوں، تشریف لے آئیے. آپ نے ہیئت بدلی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی. کون؟ کہا عثمان ہے، داخلے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اپنی پنڈلی ڈھانک لی، سیدھے بیٹھ گئے. حضرت شیخین کریمین موجود ہے، ابو بکر عمر. وہ دونوں سسرے ہیں.
عثمان داماد ہے. جب تینوں تشریف رکھتے ہیں، آقا نے اہتمام کیا، عثمان کے آنے پر ٹھیک ہو گئے. آدھی پنڈلی تک اللہ کے نبی کا پاجامہ رہتا تھا ہمیشہ، اور یہ قوت مردانگی ہے. جو آدمی اپنا پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، شرعی خرابیوں کو ایک طرف، طبی سب سے خطرناک خرابی ہے، وہ آدمی کی قوت مردانگی بڑی عمر میں ختم ہو جاتی ہے. مسلم شریف میں من جر ازارہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ من اسفل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار کی شرح میں ائمہ حدیث نے لکھا ہے طبی خطرناک نقصان یہ ہے کہ پاجامہ جو ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے تو بڑی عمر میں آدمی کی قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بھی طبیب تھے، جسمانی بھی طبیب تھے. ابواب الاطعمہ میں ایک روایت ہے، جب رات کو کھانا کھاؤ اور کوئی چکنی چیز کھائی ہو، چربی والا سالن، تو اس کو برابر صابن یا کسی اچھی چیز سے اس کی بدبو ختم کر دو، ورنہ شیطان اس کی حساس ہے، وہ شیطان حساس ہے اور اس کی بدبو محسوس کر کے تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. کل ہی میں نے یہ روایت ترمذی میں لڑکیوں کو پڑھائی. فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ کو، اس لیے کہ جنات کو بھی کھانا چاہیے، اور وہ اس قسم کی بدبو جو انسان کے ہاتھ پر دشمات کی قبیل سے باقی رہتی ہے چربیوں کی، تو اس کی تلاشی میں وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. کیسی پاکیزہ تعلیم ہے مذہب اسلام. اللہ کا پیغمبر روحانی بھی طبیب تھا اور جسمانی بھی طبیب تھا. آقا ککڑی کھاتے تھے لیکن رطب کے ساتھ، کاکڑی کا ذکر حدیث میں، لیکن تر کھجور بہت گرم ہوتا ہے. یذهب حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو ختم کر دے، اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو ختم کر دے. آج ایلوپیتھک کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے گرم، تو اس کے ساتھ ایک کیپسول دیتے ہیں اور وہ کیپسول لکھتے ہیں بھوکے پیٹے کھاؤ. سائنس کے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے یا کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو کہ یہ وڈاری کی کیپسول کیوں دیتے ہو، چاکلیٹ جیسی ہوتی ہے، اندر تکمریے جیسے دانے ہوتے ہیں، کہ بھائی وہ ایلوپیتھک دوائی کی گرمی کو یہ کیپسول کی ٹھنڈک اعتدال میں لے آئے. یہ سائنس اسلام سے نکلی ہے. خیر یہ دوسری بحث. سیدنا عثمان ابن عفان آئے تو اللہ کے نبی ٹھیک بیٹھ گئے. پرسوں میں نے اس پر 2 گھنٹے بیان کیا ہے، مناقب عثمان پر. بڑا اونچا اسلام کا جرنل صحابی تھا. ابو بکر عمر نبی کے صحابی ہیں، سسرے ہیں، یہ جمائی ہے. صاف دل تھے، صحابہ کے دل بہت صاف. سوال پیدا ہوا، مرتبہ تو ہمارا بڑا ہے، یہ تو جمائی بھائی ہے، بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے. ان کے آنے پر نبی ٹھیک بیٹھ گئے، پاجامہ بھی صحیح کر لیا، اور ہمارے آنے پر کوئی اہتمام نہیں. ابر روحا قلوبا، صحابہ کے دل بہت صاف تھے. فوراً پوچھ لے ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اے ابو بکر اور عمر، آسمانوں پر سے اللہ، ملائے اعلیٰ پر جبریل عثمان کی شرم کا لحاظ کرتا ہے، تو میں محمد الرسول اللہ عثمان کی شرم کا لحاظ کیوں نہ کروں؟ ایسے شرمندے تھے، ہمیشہ چہرے پر کپڑا رہتا تھا، کوئی عثمان کا چہرہ جلدی دیکھ نہیں سکتا تھا. خالی مختصر ذکر کروں. مدینہ صحابہ ہجرت کر کے گئے، ایک کنواں میٹھے پانی کا، اس پر یہودی کا قبضہ، اس کا نام بیر روما، آج بھی موجود ہے، ختم نہیں ہوا. حکومت نے بہت چیزیں ختم کر دی، اس کو ختم نہیں کیا. صحابہ بہت پریشان، یہودی من پھاوے ایسے بھاؤ لے ہوئے، اور پینے کے پانی کے مسئلے بہت ٹیڑے. آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟
عثمان نے کہا کیا ملے گا؟ تو کہا 35,000 درہم کے بدلے میں حضرت عثمان نے خرید کر وقف کیا. آقا نے فرمایا جنت ملے گی. جب مسجد نبوی بڑی کرنے کی ضرورت پڑی، 2 یا 3 بچوں کی زمین کا ٹکڑا قریب میں تھا، اس کو مسجد میں شامل کرنا تھا. آقا نے فرمایا کوئی ہے جو یہ ٹکڑا خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے. اسی مدینے کی بات ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے. کا کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. 25,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا. سن ہجری 8 میں تبوک ہوا. تبوک صحابہ بہت حالات میں، معیشت کی تنگی تھی اور کھجور کے باغ پکے تھے، سسٹم تھی، کھجور کے باغات سے پیداوار ہوتی تھی. اعلان ہوا تبوک میں نکلنا ہے. آقا کی زندگی کی وفات سے پہلے کا یہ 3را سال یا 4تھا سال ہے جس میں نبی نے اسلام کے لیے چندہ مانگا. اعلان ہوا تبوک کے لیے مال جمع کرو. یہ کہ صحابہ حالات میں تھے. چندہ جمع ہوا. اسلام میں چندہ جمع کرنے کی یہ پہلی نظیر ہے تبوک. کڑاکی کی خطرناک آگ جھڑتی گرمی، کھجور کے باغات تیار. اعلان ہو گیا. حضرت عثمان ابن عفان نے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے یا 700 گھوڑے اور 1,000 دینار آقا کی خدمت میں پیش کیا. اور اتنا بڑا چندہ اور کسی کا نہیں تھا. اللہ کے نبی اس موقع پر مسجد نبوی میں 4 جھاڑو دیتے تھے اور اپنے دامن میں یوں اشرفیہ اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ تو منقبت ہوئی عثمان کی. سن ہجری 24 یہی مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی. حضرت عثمان مسجد نبوی کے ممبر پر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آئے اور بلوائیوں میں سے ایک نے حضرت عثمان کو پکڑ کر بٹھا دیا. آپ خطبہ نہیں دے سکتے. اور مسجد نبوی میں پتھر بازی ہوئی. حضرت عثمان کو بے ہوش کر دیا گیا اور یہاں سے قصر خلافت لے جایا گیا. 40 دن تک وہی مدینہ کی دھرتی جس میں عثمان کی دولت سے ان کو میٹھا پانی نصیب ہوا تھا اور اس سے پہلے میٹھے پانی کی فراوانی تھی. 40 دن تک حضرت عثمان ابن عفان کو قصر خلافت میں پیاسا رکھا گیا. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت عثمان بےتاب ہو گئے اور کہا یا علی ابن ابی طالب ویا ام المومنین عائشہ ویا عبد الرحمن ابن عوف، اے عائشہ، اے علی، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے پانی بھیجو. حضرت علی اٹھے، امامہ باندھا تھا، مشکیزہ سر پر تھا اور اٹھا کر قصر خلافت کی طرف گئے. مشکیزہ اٹھا کر پھینک دیا بلوائیوں نے اور حضرت علی کی پگڑی پھینک دی. حضرت علی نے پگڑی لی اور قصر خلافت میں اونچی کی، اس بات کی بتانے کے لیے کہ میں نے تو حد درجہ کوشش کی لیکن بلوائیوں نے مجھے پہنچانے نہیں دیے. کیا حضرت علی خلیفۃ المسلمین 12 سال اسلامی خلافت سنبھالی. 12 سال. ابو بکر کے 2.5 سال، عمر کے 10 سال، عثمان ابن عفان کے 12 سال. بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے. کہاں 3 باتوں میں سے ایک منظور کر لو. آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کے ہاتھ حکومت، آپ کے پاس فوج، آپ کے پاس طاقت، حکم کر دو ابھی ہم لڑ لیں ان سے. باغیوں کی تعداد تو 150-200 تھی. حضرت عثمان ابن عفان نے جواب دیا بڑا عجیب. اللہ کے پیغمبر کے مدینے میں خون ریزی کی اجازت عثمان نہیں دے سکتا ہے. میری جان کے بدلے میں مدینہ کی زمین کو خون ریز کرنا میں پسند نہیں کرتا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کہاں آپ کے قصر خلافت کے پیچھے کے حصے میں دروازہ کھول دے اور آپ پیچھے سے کود کر کے مکہ المکرمہ چلے جائیں. دوسری تجویز.
سیدنا عثمان ابن عفان نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں نے سن رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک قریشی مکہ میں ایک ظلم کرے گا، آدھی دنیا کے انسانوں کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور عثمان اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مکہ میں سکونت، میرے نبی کا پڑوس چھوڑ کر میں مکہ میں کیا جاؤں، یہ نہیں کا اسلامی سرحدوں کی طرف ملک شام چلے جائے، کہ اللہ کے نبی کا پڑوس بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہو۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ 40 دن کا پیاسا انسان کیسے زندگی بسر کرتا تھا؟ صحابہ میں عباس کے بیٹے عبداللہ، عمر کے بیٹے عبداللہ، علی کے بیٹے حسین، علی کے بیٹے حسن، وہ دروازے پر نگران تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ شہادت کا پس منظر کیا تھا؟ 12 سال خلیفۃ المسلمین رہے، 6 سال بہت مقبولیت اور محبوبیت کے گزرے، باقی 6 سال میں عہدوں کی تقسیم میں لوگوں کے دلوں میں خلفشار پیدا ہوئی۔ مصر کے گورنر کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی، شکایتیں تھیں۔ خلیفۃ المسلمین کے دربار میں جب شکایت پیش ہوئی کہ مصر کا گورنر بدلا جائے، صحابہ سے مشورہ ہوا اور مصر کا گورنر بدل دیا گیا، لیکن مشورے سے اس گورنر کی جگہ پر کس کو طے کیا جائے؟ تو محمد ابن ابی بکر کا طے ہوا۔ محمد ابن ابی بکر کو خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا کہ آپ مصر کے گورنر اور اس گورنر کو میرے پاس بھیج دو کہ آپ کا بلاوا خلیفۃ المسلمین کا مدینے کا ہے۔ محمد ابن ابی بکر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہا اکیلا جاؤں اور وہاں جا کر گورنر کی چینج کا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی آسان چیز نہیں۔ 100-150 صحابہ کے ساتھ محمد ابن ابو بکر نے حضرت عثمان کی اجازت سے سفر کیا۔ اب حکومت کے اندر کے دشمن خطرناک تھے جو خلیفۃ المسلمین کے علم میں نہیں تھے۔ اسلام کو مارے آستین سے جو نقصان پہنچا ہے صفائے ہستی میں، وہ دشمنوں سے نہیں پہنچا۔ میری لائف میں میری ہوشیاری کے بعد میں نے اسلام کے 2 کرنل دیکھے ہیں، ایک عراق کا صدر صدام حسین اور ایک لیبیا کا کرنل معمر قذافی، جو 47 سال لوکھنڈی حکومت کے مالک، لیکن اپنوں کی غداری اور پالتو کتے سپاہیوں نے ان اسلام کے ناموروں کو جو ہے جام شہادت کی طرف دھکیلا ہے۔ ہسٹری مجھے معلوم ہے، میں بہت پڑھتا تھا پہلے سے۔ اس وقت نئی دنیا اسلامی پیپر ہمارے پڑھنے کے زمانے میں آتا تھا اور ہر بدھوار کو ملتا تھا، تو ہم بروج کنٹھاریا پڑھتے تھے، پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے، لیکن اس پیپر کے لیے پیسے رکھتے تھے، 3 روپے کا آتا تھا، اور باری باری کبھی پیسے نہ ہو تو ایک دوسرے تقسیم کرتے تھے۔ اور کنٹھاریا سے بروج اسٹیشن پر جا کر کے وہ نئی دنیا کا پیپر خریدتے تھے، اس کا حرف پر کھنگالتے تھے، اور میرے پاس وہ کاپیاں بھی موجود ہیں۔ اسلام کے 2 عظیم سپوت، جیسے ابھی ترکیہ کا ہمارے سامنے الیکشن آیا اور ترکیہ کے صدر طیب رجب اردوغان، یہ ہمارے سامنے ہسٹری ہے۔ ان سے پہلے، ان سے لوکھنڈی پاور اور طاقت کے سپر پاور اسلام کے ہیرو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں اسلام کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں بھی صدر صدام حسین نے اپنے پیسوں سے ذاتی ملکت سے مسجدیں بنائی۔ میں نے اس مسجد میں تقریباً 5 سال میں 5 مرتبہ بیان دیا ہے، اور ایک میرا رمضان وہاں تفسیر بھی طے ہو گیا تھا۔ آنکھوں دیکھے حالات اور ان کو پڑھا ہے ہم نے، اسلام کے کرنلوں کو۔ عثمان ابن عفان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بڑی خطرناک غداری کی داستان ہے۔ یہ گئے 100-150 صحابہ، ایک عربی کالا غلام
عثمان ابن عفان کے گھوڑے پر عثمان ابن عفان کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس جماعت سے پہلے ملک مصر جا رہا ہے اور اس جماعت کے ہاتھوں پکڑا گیا. شک پیدا ہوا کہ یہ کوئی دشمن جاسوس تو نہیں. اتنی تیزی اور خلیفۃ المسلمین کا گھوڑا یعنی جو دربار کے گھوڑے ہوتے ہیں. شک ہوا, شک کی بنیاد پر پوچھتاچھ ہوئی. ایک خط بھی نکلا, بڑا خطرناک خط تھا, تفصیلات کا موقع نہیں. مروان کی غداری تھی, ادھر خلیفۃ المسلمین کا آرڈر تھا, لیکن مروان کا جو حکومت کا آدمی تھا اندر کا, جن پر حضرت عثمان کو بہت بڑا بھروسہ تھا. اس لیے بھروسے کی بھیسے باتیں مرتبہ پاڑے جنتی ہے. ایک کہاوت کوئی کھوٹی نہیں ہے, بھروسے کی بھیسے پاڑے جنتی ہے. ایسا نہیں یہاں پر ہوا. عثمان ابن عفان کی نقلی سگنیچر, خلیفۃ المسلمین کا لیٹر پیڈ اور اسلامی سلطنت کی فوج کا گھوڑا, اور لکھا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کے پہنچتے ہی ان کو قتل کر کے سر میرے پاس واپس بھیج دو. عثمان کی طرف منسوب یہ خط تھا. اب کیا کہا جائے, بہت زبردست اسلام کے مطالعے کی ضرورت ہے. پھر بہت لامہ مضمون ہے, سمجھنے کے قابل قصہ ہے, اور ذمہ داروں کو کام کرنے کی ترتیبیں معلوم ہوتی ہیں. اپنوں کی غداری اسلام اور مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچاتی ہے, ہسٹری تاریخ اس پر گواہ ہے. نتیجتاً یہی وہ جماعت تھی, واپس مدینہ آ گئے مشورے سے. خط عثمان کا ہے, گھوڑا بھی حکومت کا ہے, سگنیچر بھی ہے, اور ہم کو تو بھیجا ہے گورنر کی حیثیت سے, اور اس گورنر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ کیسا طوفان. قسمیں کھائی کہ یقیناً خلیفۃ المسلمین کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, لیکن تحقیق کرو. تحقیق کے لیے 100-150 صحابہ واپس ہو گئے. حضرت عثمان ابن عفان سے صورت حال رکھی, یہ آپ کا خط ہے, یہ فلاں حبشی غلام ہے جو پکڑا گیا جاسوس, اور یہ سیدنا عثمان ابن عفان نے حلفیہ, یہ قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم یہ میرا خط نہیں ہے اور یہ میری دستخط نہیں ہے, میں نے جو تم کو حکم دیا وہ صحیح ہے, البتہ یہ میرا نہیں. اب یہ 100-150 صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ اب تحقیق ہم کر لیں, اور ان کو شک تھا مروان پر جو اندر گڑبڑی کرتا تھا. بہت لمبی خیانت چلتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں پکڑا جائے. چوری ایسی چیز ہے, لمبی خیانت چلتی نہیں. نتیجہ کیا ہوا, حضرت عثمان ابن عفان نے دیکھا کہ پورا مدار اس پر ہے, اور اگر تحقیق میں یہی پکڑا گیا تو قتل کر دیا جائے گا. حضرت عثمان ابن عفان نے سوچا کہ میں تحقیق کر لوں قبل اس کے کہ تم تحقیق کرو, اور اگر تحقیق میں قصور ثابت ہو تو ہم اس کو سزا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم ہی اس کی تحقیق کریں گے. یہ خلیفۃ المسلمین پر اوور ہو گئے, اور اوور وہ غصے کی وجہ سے ہو گئے, اگرچہ غصے کا یہ موقع نہیں تھا. میں آپ کو احادیث سے ایک ایسی عظیم المرتبت ذات کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ عثمان کے ختم کے بعد یہ امت حیا سے محروم رہ گئی. ایسا عظیم انسان جس کے بابت آسمان پر سے جبریل اترا تھا. جب بیٹی رقیہ عثمان کے نکاح میں تھی رسول اللہ کی, انتقال ہوا, جبریل آیا, ان اللہ امرنی ان ازوجک بام کلثوم علی صداق رقیہ. اے عثمان, نبی بلاتا ہے عثمان کو, مجھے اللہ نے آسمان پر سے آرڈر دیا ہے کہ میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح, میری بیٹی رقیہ تیرے نکاح میں تھی, اس کے انتقال کے بعد میری دوسری بیٹی ام کلثوم اللہ فرماتا ہے تیرے نکاح میں دے دوں, اور مہر جو تو نے رقیہ کو دی تھی وہ مہر واپس جو ہے ان کو ام کلثوم کو دینے کی. علی فرماتے ہیں, علی نبی فرماتا ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی
اللہ کی قسم یہ کہ بات دیجیے یہ کہ بات دی کرے میں عثمان کو دیتا یہاں تک کہ میری ایک بھی بیٹی باقی نہ رہتی. یہ سرکاری دستاویز ہے، یہ آسمانی پراوے ہیں ان کے عفت کے، ان کی پاک دامنی کے، ان کے عصمت کے. لیکن زمانہ ہمیشہ باغیوں کا رہا ہے. بغاوت زوروں پر ہو گئی، کوئی حق کی تحقیق تو کرتا نہیں. نتیجتاً ان کا زور بڑھ گیا، یہ اوور ہو گئے. انہی کو بغاوت کہتے ہیں، انہی کو سوائی کہتے ہیں، اور انہی نے حملہ کیا. نتیجتاً قصر خلافت میں قید کر دیے گئے. یہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے اور سن ہجری 24 ہوئی. قصر خلافت میں 40 دن پانی بند، اور پھر یہی محمد ابن ابی بکر قصر خلافت پر چڑھ کر بلوائیوں کے ساتھ حضرت عثمان کے سینے میں نیزہ ٹھوک دیا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ آج تک خدا نے محفوظ کر کے رکھا ہے. اور مصر کے میوزیم میں قرآن کی آیت پر عثمان کا خون زندہ ہے. قسم خدا تعالیٰ کی اس کا کلر بھی نہیں بدلا ہے. اسلام کا گلشن ان سدا بہار پھولوں کے ذریعے سے چمکتا ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دینی پڑے. اسلام سدا بہار قربانی میں رہا. سن ہجری 35 کا واقعہ، میں نے 24 کا 35 سن ہجری 24 تھی. دستان فاروق اعظم کی خلافت کے پورے ہو چکے تھے. اسلام 22 لاکھ مربع میل میں ایک اکیلا فاتح عمر حکومت کر رہا تھا. لیکن حضرت عمر کی داستانیں تو بڑی عجیب ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. جب ملک شام کے گورنر ابو عبیدہ ابن الجراح کی وزٹ کے لیے خلیفۃ المسلمین نکلا تھا، 22 لاکھ مربع میل زمین کا مالک ایک غلام ساتھ میں رکھ لیا تھا. کتان کے کپڑے پہنے تھے، چل رہے تھے. اب ایک اونٹ پر 2 سوار تو نہیں ہو سکتے، اگرچہ اونٹ پر 2 سواری جائز ہے، لیکن خلیفۃ المسلمین بہت مساوات کرتا تھا، انصاف کا عجیب طے کرتا کہ ایک منزل تم چلو، ایک منزل میں چلوں گا، ایک منزل تم اونٹ پر سوار رہو، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلوں گا. مدینہ سے شام گئے اور شام پہنچے. ایک منزل پر غلام، ایک منزل پر وہ اونٹ کی نہار پکڑے ہوئے ملک شام پہنچ گئے. اب شام میں اہل کتاب تورات اور انجیل کے علماء یہودی اور عیسائی کتابیں لے لے کر استقبال میں آئے تھے. آج دیکھیں اسلام کے اس جرنل کو جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا حلیہ پڑھا تھا. عجیب قدرت اللہ کی دیکھو. جب شام میں داخلے کا وقت آیا تو غلام کے چڑھنے کی باری اور خلیفۃ المسلمین کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلنے کی باری. غلام کہتا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین میرا پانی چھوٹ گیا ہے، آپ ہی اس بات کے لائق ہے، آپ اب اونٹ پر سوار ہو جائیے. ہزاروں کی تعداد میں انسان کا امنڈا ہوا سمندر اور ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے. کوئی کیا سمجھے گا؟ آپ غلام کو اوپر بٹھاتے ہیں، تیری باری ہے تجھے اوپر رہنے کا، میری باری ہے میں نیچے رہوں گا. پہنچ گئے. اب وہ دیکھتے ہیں اوپر غلام اور دیکھتے ہیں توریت، یوں دیکھتے ہیں غلام کو، یوں دیکھتے ہیں انجیل. یہ عمر نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، قسم خدا تعالیٰ کی یہ کوئی اور ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح نے فرمایا کمینوں دیکھتے کیا ہو، خلیفۃ المسلمین اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تمہارے درمیان میں. پہنچ گئے، ہکا بکا رہ گئے، ان کے پسینے چھٹ گئے، ہاتھوں میں سے کتابیں چھٹ گئی. پہنچ گئے تلخ سلطنت. اسلامی حکومت یہ ہے، خلافت یہ ہے. حضرت عمر نے کپڑے اتارے، کتان کا کرتا تھا. ابو عبیدہ سے کہا اس کو رفو کرا لو. یہودی درزی کے پاس گیا، وہ رفو ہو گیا. یہودی نے فاروق اعظم کو ہدیے میں ایک جوڑا نیا کپڑے کا لے کر کے ہدیے میں سل کر کے پیش کر دیا. کتان کا کرتا بھی فاروق اعظم تھا
اور اس کے ساتھ ساتھ نیا کپڑا بھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ آپ کے کپڑے ہیں، گورنر تھے وہ، اور یہ ہدیہ ہے آپ کو۔ یہ تو بہت متمول ملک ہے شام، تو اس کی چمک دمک تو بہت ہے، یہاں تو بہت مالدار لوگ رہتے ہیں، میری رائے یہ ہے وہ گورنر ہے فاروق اعظم کی، جائے نیا کپڑا دے بیتن فرما لو تاکہ آپ کی انٹری پڑے۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ جواب آج تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ، اے ابو عبیدہ میں تو تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو ایسا بے وقوف نکلا۔ کفا بالایمان زینتن، کفا بالایمان زینتن، اے نئے کپڑوں میں تھوڑا شو ہوتا ہے، شو تو ایمان میں ہے۔ پھر وہی لا میرا پرانا کپڑا لا، گرمی کی سیزن ہے اور کتان کا کپڑا ہی گرمی کو پہنچتا ہے اور وہ پانی کو جذب کرتا ہے۔ وہ فاروق اعظم سن ہجری 24 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کے محراب میں، عثمان کی منبر پر، فاروق اعظم کی محراب میں نماز فجر میں 2 دن کے بعد، آج 25 ذی الحج ہے، رویوار 27 ہے، 27 ذی الحج تھی اور قاتلانہ حملہ ہوا۔ مختصر واقعہ یہ ہے، ابو لولو ایران کا مجوسی تھا، بڑا فنکار لوہار تھا، عجیب لوہے سے تلواریں اور لوکھن کی چیزیں بناتا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ غلامی کے زمانے میں ایران کی فاروق اعظم کی فتوحات کی خبریں سن کر فاروق اعظم کو گالیاں دیتا تھا، چونکہ ایرانی مجوسی ہار رہے تھے، اسلام جیت رہا تھا۔ اسلام کے غلبے کی خبر سن کر اور اپنوں کے مغلوبیت کی خبر سن کر غصے میں تھا، ناراض تھا۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین کے پاس آیا، میرا مالک مغیرہ ابن شعبہ وہ مجھ سے ٹیکس بہت لیتا ہے۔ کہا کتنا ٹیکس؟ کہا روزانہ کے 2 درہم۔ کہا تیرا فن کیا ہے؟ میں تلواریں بناتا ہوں، میں چکی بناتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ ارے بھلا آدمی، تیرے فن کے مطابق تیرا ٹیکس 2 روپے وزارے نہیں ہے، 24 گھنٹے کے 2 روپے وڑی کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلے سے دشمنی تھی ابو لولو کو، اس لیے کہ ایران کا مجوسی تھا اور ایرانی ہارتے تھے فاروق اعظم کی جیت کی خبریں سے، وہ پہلے سے دشمن تو تھا۔ اب فیصلہ بھی خلاف میں پڑا اور جس کے ویروਧ میں فتوا پڑے بات جانے دے۔ اب ویروਧ میں فتوا گیا، فیصلہ ویروਧ میں گیا، تیرے فن کے مطابق ٹیکس برابر ہے، تو اس نے دشمنی میں اور اضافہ کیا۔ چند دن گزرے تھے، سیدنا فاروق اعظم کے چکی بنانی پڑی، تو کہا وہ چند دن پہلے آیا تھا، وہ اچھا فنکار ہے، اسی کو بلا لو۔ بلایا گیا اور کہا یہ چکی ضرورت ہے بنا دے۔ کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین میں شہرت ہوگی۔ کیسی دھمکی! فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ میرے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اسلامی سلطنت میں جب تک بات ثابت نہ ہو 2 عادل گواہ سے یا اقرار سے، تب تک سزا نافذ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن فاروق اعظم کے منشا پر جب قرآن نے 12 مرتبہ اللہ نے موافقت کی ہو، تو کیا مجوسی ایرانی کافر شیعہ کا فاروق اعظم دھمکی نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ گئے تھے کہ میرے قتل کی دھمکی ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن یاد رکھو اسلامی سلطنت میں جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا سزا نافذ نہیں کی جا سکتی، سزا نہیں دے سکتے۔ چند دن گزرے، نماز فجر میں فاروق اعظم صفے درست کرا رہے تھے، وہ اپنی انظار میں نیزہ، زہر پلایا ہوا تلوار تیار کر کے لایا تھا، اور فاروق اعظم جب نماز کی صفیں مرتب ہو گئی، جو خلیفۃ المسلمین وہ امام المومنین بھی ہوتا ہے، نماز شروع کی۔ جب سورہ فاتحہ کے ختم پر قرات میں پہنچے، مسلسل خنجر کے وار کر کے سیدنا فاروق اعظم کو خون میں لتپوت مسجد نبوی کے محراب میں گرا دی۔ جب تک فاروق اعظم گر نہ گئے وہ مارتا رہا، صحابہ سب بستا۔ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے نماز میں کھڑے تھے، قربان جائے عمر تیری صداقت پر، تیری عظمتوں پر
تیرے محمد الرسول اللہ کی صحابیت پر، تیرے قرآن کی توافق پر، اس حالت میں زبان سے ایک لفظ بولے بغیر سیدنا فاروق اعظم نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے محراب میں خون کے لت پوت ہونے کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کے مصلی پر عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر کے اشارے سے کہا نماز پوری کر۔ اس کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اللہ کی نماز عمر نے ضائع نہیں ہونے دی۔ ارے اس تو دور کی بات، نیابت کا مسئلہ اشارے سے حل کر کے عبد الرحمن ابن عوف نے نماز فرمائی۔ کروڑوں جانے قربان ہو عمر تیری عدالت اور صداقت پر کہ تو نے قربان ہوتے ہوتے اللہ کی نماز کو قربان نہیں ہونے دیے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں جانے قربان ہو عبد الرحمن ابن عوف پر کہ جنہوں نے تڑپتے ہوئے خلیفۃ المسلمین کے جسم مبارک سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھ کر لت پوت مسجد نبوی کے محراب میں خون سے اللہ کی نماز عبد الرحمن نے پوری کرائی۔ صحابہ جمع ہو گئے، قصر خلافت میں اٹھا کر لے جایا گیا۔ حضرت عمر کو ہوش آیا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ تو کہ فلاں ابو لولو مجوسی نے۔ الحمدللہ، فاروق اعظم کی زبان پر پہلا کلمہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عثمان عمر کے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین ہونے نہیں دیا۔ لکھا ہے علماء نے وہ ایک بند دروازہ تھا جو محمد الرسول اللہ فرما چکے تھے وہ توڑ دیا جائے گا، اور قیامت تک کبھی بھی یہ دروازہ واپس ریپیئر نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت تک مسلمان اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ توڑ دیا جائے گا یا وہ جو ہیں وہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ کہا دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اگر دروازہ کھول دیا جاتا تو قیامت تک مسلمانوں کو وہ قربانی نہ دینی پڑتی، لیکن اس عمر کی شہادت کے بعد اب قیامت تک گلشن اسلام کو ماہتاب اور آفتاب کھلانے کے لیے قربانی کی ضرورت۔ 3 دن بقید حیات رہے، پہلی محرم تھی۔ 3 دن میں فاروق اعظم نے 2 کام کیے، اللہ اکبر۔ خلافت بورڈ بنایا، میرے بعد یہ امت گمراہ نہ ہو جائے، مجلس مشاورت قائم کی۔ آج شورا اور امارت کا جھگڑا، شورا قائم کی شورا فاروق اعظم نے۔ وہ چاہتا تو عثمان کو خلیفہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو علی کو نامزد کر دیتا، لیکن مشورہ شورا بنائی شورا۔ اسی پر ہمارے اکابر شورا پر جمے ہیں۔ علی ایک ممبر، عثمان دوسرا ممبر، طلحہ تیسرا ممبر، عبد الرحمن ابن عوف چوتھا ممبر، سعد ابن ابی وقاص 5واں ممبر، اور بعضوں میں ابو عبیدہ ابن الجرہ 6واں ممبر۔ میرا بیٹا عبداللہ خلافت بورڈ کا ممبر نہیں ہے، لیکن عقل مند ہے، ہوشیار ہے، ضرورت پڑے مشورہ لینا، لیکن خلافت بورڈ کا ممبر نہیں ہے، وہ رکنی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر نہیں۔ ایک مسئلہ یہ حل کیا، پھر اس مسئلے پر علی کیوں، اس کے فضائل نام دیے 6 اور ان کے فضائل، اس کا وقت نہیں رہا۔ ان فضائل کی بنیاد پر، ان کمالات کی بنیاد پر، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر، ان استعدادوں کی بنیاد پر مجلس مشاورت بنی تھی۔ طبیب لایا گیا، علاج کیا، ادھر سے ڈالی جاتی دوائی زخم سے نکل جاتی تھی۔ عمر نے فرمایا اب دوا کی تاثیر ختم ہو گئی، دعا کی تاثیر غالب آ گئی، یہ چھوڑو۔ اللہ سے دعا کی تھی، حج سے سفر ہو رہا تھا، کھلے میدان میں سو گئے تھے، آسمان پر برابر چاند صبح تک مختلف حالات میں عدلتا بدلتا رہا تھا، اور دعا کی تھی ذی الحج میں، اور ذی الحج میں قبول ہو گئی۔ مدینہ پہنچتے ہی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاء ببلد رسولک، اے اللہ
شہید ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی نبی کے مدینے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ عمر تو عمر تھا، آسمان اور زمین کا فرق دونوں دعاؤں میں۔ مدینہ میں کہاں لڑائی ہونے والی ہے؟ وہ تو دارالاسلام قیامت تک بن چکا، جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ عمر کی دعا میں آگ پانی تھا، لیکن اللہ اللہ ہے، عمر کی دعا قبول کر کے بتائی۔ مسجد نبوی کے محراب میں نماز فجر میں فاروق اعظم پر ابو لولو کا قاتلانہ حملہ، اور پہلی محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی تدفین اور دفن کا واقعہ آپ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ بیٹا عبداللہ ایک کام کرنا ہے، میرے نبی کے پڑوس میں ابو بکر ہے اور ایک جگہ خالی ہے وہ عائشہ کی، وہ ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے وہ جگہ عائشہ کی، ادھر ابو بکر ادھر عائشہ اور اللہ کا نبی، وہ جگہ وقف ہے۔ لیکن امی سے کہنا آج عمر تیرا ایک بیٹا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں جو آپ کی جگہ ہے وہاں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے کہ انبیاء کی قبور کے پاس اور نیک لوگوں کی قبروں کے پاس دفن ہونے کی تمنا کرنا اور اچھی جگہوں میں دفن، اب اس میں کئی مسائل ہیں، وہ اس روایت سے ثابت ہے۔ مولوی مفتی اپنے جیب سے فتویٰ نہیں نکالتا ہے، اصول اسلام سے مسلم، اسلام کے اصول سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے۔ خیر عبداللہ پوچھے کہ وہ جگہ آپ کی؟ میرا باپ عمر کہتا ہے اگر آپ دے دے تو میرے لیے زر قسمت، اور آسمان اور زمین میں اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عائشہ بھی عائشہ تھی، اس زمانے کے بت کے پجاری اور ابن مسعود ثقفی جیسے احسان کے پروردہ ہوتے تھے، اور عرب میں کہاوت تھی انسان احسان کا غلام ہے۔ امی عائشہ پر جب تہمت آئی منافقین کی طرف سے، پہلا وہ عمر تھا جس نے کہہ دیا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے نبی اللہ کی ذات پاک ہے، میری ماں پاک ہے، اور یہ منافقوں کی تہمت بہت بڑا بہتان ہے۔ عائشہ کو وہ عمر کی صداقت اور عمر کی عدالت کی گواہی یاد آئی جو قرآن میں ثبت ہے۔ عائشہ نے فرمایا ہے تو میرا حق، لیکن جس دن کو حرام مچایا تھا مدینے میں دشمنوں نے اور ان پر تہمت گھڑے گئے تھے اور اس کی بارات میں آیتیں اتری تھی، اس وقت سب سے بڑا احسان اگر کسی کا مجھ پر ہے تو عمر کا ہے، جس نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ کر میری عفت اور پاک دامنی کے دربار نبوت میں گواہی دی تھی، لہذا میں جگہ وقف کر دی تھی، عمر اس میں دفن۔ لیکن عمر کا انصاف دیکھو، قسم خدا تعالیٰ کی، قیامت تک کائنات عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر عمر ابن خطاب کے ایک دن کا انصاف کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کہ بیٹا ابھی زندگی باقی ہے، خوف تھا بڑا خطرناک فاروق اعظم کا، جس گلی سے عمر گزرتا تھا قسم خدا تعالیٰ کی 10 سال میں کبھی بھی شیطان وہ گلی کے عمر کے سامنے نہیں آتا تھا، گلی بدل دیتا تھا، شیطان بھی ڈرتے تھے۔ کہاں آج تو میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، جب مجھ میں سے جان ختم ہو جائے ہو سکتا ہے امی کے دل میں یہ خیال ہو کہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین، اس لیے اپنی وجاہت سے کسی پر دباؤ ڈال کر کے کوئی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلام کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ کل کو میں خلیفۃ المسلمین نہ رہوں، میرا جنازہ اٹھانا اور واپس دفن سے پہلے امی عائشہ سے 6 بار پوچھنا، شاید ان کا ارادہ بدل جائے یا میں خلیفۃ المسلمین اب نہیں رہا۔ عمر کے بیٹے عبداللہ گئے، آج میرا باپ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، امیر المومنین ہے، عام مسلمانوں کی طرح ایک اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ کا صحابی ہے، آپ خوشی سے اجازت دو تو میرے ابا کو دفن کریں، ورنہ میرے باپ نے کہا ہے کہ بقی میں دفن کر دینا۔ کہا میں خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ 27 ذی الحجہ قاتلانہ حملہ ہوا، دوسرا کام کیا کیا؟ اس 3 دن کے درمیان صحابہ سے کہا لوگوں کو جمع کرو،
مجھے ایک بات کہنی ہے، علیکم بکتاب اللہ لن تضلوا ما تمسکتم بہ، اے میرے ساتھیو قرآن پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ آخری وصیت کی اور سیدنا فاروق اعظم محرم کی پہلی تاریخ کو جانے آخری کے حوالے کر دی۔ میں نے دو عثمان ابن عفان ذی النورین، جن کے بابت علی نے فرمایا ایسا عثمان نوجوان ہے جو دو نور کا مالک ہے، اور قیامت تک کسی نبی کے کسی امتی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں جو عثمان ابن عفان کو حاصل ہے، رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے کروڑ رحمتیں ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ ابن الجراح بدریین بیر معونہ کے شرکا اور تمام صحابہ مہاجرین اور انصار کو کروڑوں اللہ کی رحمتیں اور سلام نازل ہو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں درود و سلام نازل ہو، جس محمد الرسول اللہ کی 23 سالہ صحبت نے ایسے رجال تیار کیے جو کائنات کی کایا پلٹ کر اللہ کے پیغمبر کی صحبت کے لیے جن کا انتخاب ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مقدس طبقے سے محبت نصیب فرماوے اور ان کی باتوں کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا